پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ایک قافلے کے ساتھ بغداد کی طرف روانہ کرنے سے پہلے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو 40 اشرافیاں دیں اور نصیحت کی کہ بیٹا ہمیشہ سچ بولنا۔ یہ قافلہ اپنی منزل کی طرف رواں دوا تھا کہ راستے میں اسے ڈاکوؤں نے گھیر لیا۔ ڈاکو قافلے والوں نے اس کا مال اسباب چھین رہے تھے۔ ایک ڈاکو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھی آیا اور کہنے لگا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کیا ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، میرے پاس 40 اشرافی ہیں۔ ڈاکو نے سمجھا کہ شاید یہ لڑکا مذاق کر رہا ہے۔ وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے سردار کے پاس لے گیا اور صورتحال بیان کی۔ سردار نے بھی وہی سوال دہرایا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی پھر وہی جواب دیا۔ اس پر سردار نے کہا کہ اگر تمہارے پاس اشرافی ہیں تو کہاں ہیں؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت قمیص کے تہہ سے اشرافیاں نکالیں اور سردار کے سامنے رکھ دیں۔ تب ڈاکو کے سردار نے کہا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کیوں سچ بولا؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ تو جھوٹ بول کر اپنی رقم بچا سکتے تھے۔ اس پر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ میری والدہ کا یہ حکم تھا کہ بیٹا ہمیشہ سچ بولنا، تمہارا کتنا ہی نقصان کیوں نہ ہو۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا جواب سن کر سردار نے سوچا کہ یہ لڑکا اپنی ماں کا کتنا فرما بردار ہے اور ایک میں ہوں کہ اپنے رب کی بھی نافرمانی کرتا ہوں۔ یہ خیال آتے ہی اس نے اور اس کے ساتھیوں نے اسی وقت سچی توبہ کی اور لوٹا ہوا مال قافلے والوں کو واپس کر دیا۔ اس دفعہ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سو رہے تھے اور ان کا خادم ان کی ٹانگیں دبا رہا تھا۔ ان کے خادم نے دیکھا کہ ایک نوجوان جو کبھی آگے جاتا ہے کبھی پیچھے جاتا ہے، تو وہ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی ٹانگیں زور زور سے دبانے لگا۔ تو حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جاگ اٹھے اور انہوں نے کہا کہ اے خادم، کیوں میری ٹانگیں زور زور سے دبانا شروع کر رہے ہو؟ تو اس خادم نے کہا کہ آپ کے ہوتے ہوئے ایک نوجوان کفر کی حالت میں مر جائے یہ اچھی بات ہے۔ تو حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک نگاہ کی اور وہ نوجوان وہیں پر بے ہوش ہو گیا۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور وہ خادم تو وہاں سے چلے گئے۔ جیسے اس نوجوان کو ہوش آیا تو اس کی لب پر، اس کی زبان پر کلمہ جاری تھا۔ تو وہ جب نوجوان گھر گیا تو اس نے اپنے والد کو بتایا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ تو اس کے والد نے کہا کہ بیٹا کلمہ چھوڑ دو۔ تو اس نے کہا اب یہ کلمہ پڑھ لی ہے تو اب چھوڑنا نہیں۔ تو اس کے والد نے پوچھ تاچھ کی کہ میرے بیٹے نے کلمہ کس سے پڑھا، کس نے اسے کلمہ پڑھایا؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہاں پر ایک بابا رہتا ہے امام حسن بصری کے نام سے، اس کا کام ہو سکتا ہے۔ تو اس نے کیس کر دیا امام حسن بصری کے خلاف۔ اس وقت ججز بھی اور وکیل بھی سارے کافر ہوا کرتے تھے۔ تو عدالت میں امام حسن بصری اور اس نوجوان کا والد حاضر ہوئے، اور جب عدالت میں جج نے کہا امام حسن بصری سے کہ آپ نے اس کے بیٹے کو کلمہ پڑھایا، امام حسن بصری پہلی بار میں نہیں بولے، نظریں جھکا کر بیٹھے رہے۔ جج نے جب 3 مرتبہ کہا، امام حسن بصری اٹھ کھڑے ہوئے اور اشارہ کرتے ہوئے کہا، کیا میں نے تمہیں کلمہ پڑھنے کو کہا؟ جج کے منہ سے کلمہ جاری ہو گیا۔ اسی طرح آپ رحمۃ اللہ علیہ پورے عدالت میں جتنے بھی وکیل جج کھڑے تھے سب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگے، کیا میں تمہیں کلمہ پڑھنے کو کہا؟ تو سب کے لب سے ایک ہی آواز نکل رہی تھی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور ساری عدالت میں یہی آواز گونج رہی تھی۔